الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہم مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کو بیان کرنا تھا۔ لیکن تقریباً ایک ہفتے سے اسرائیلی دہشت گردی اور بربریت معصوم نہتے فلسطینیوں پر جو جاری ہے، اس صورتحال نے مجبور کیا کہ اس جمعہ میں فلسطین بیت المقدس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی جائے۔ فلسطین کی جو سرزمین ہے ایک تاریخی سرزمین ہے اور دنیا کے سب سے قدیم بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔ فلسطین وہ عظیم الشان بستی ہے جو ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مرکز رہا ہے اور ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام کا مدفن بھی ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے عبادت کا ایک محراب بنایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی وہاں پر ایک محراب بنایا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے نکل کر سب سے پہلی ہجرت فلسطین کی طرف فرمائی تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تعلق بھی اسی سرزمین پر ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں، ان میں 2 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، پوری دنیا پر حکمرانی جنہیں حاصل تھی۔ ان میں ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی ہیں اور ان کا کیپٹن فلسطین تھا
وہیں بیت المقدس سے بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ ہی کے حکم سے بیت المقدس کی اولین تعمیر انہوں نے ہی کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس سے متعلق سوال کیا کہ بیت المقدس کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے متعلق ان صحابی کو بتایا کہ یہاں مسلمانوں کا سب سے اولین مرکز اور قبلہ رہا ہے۔ وہاں جو مسجد ہے جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اس مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں بڑی شاندار طریقے سے فرمائی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی تھی۔ پہلی دعا یہ تھی، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے ایک ایسی حکومت اور سلطنت عطا ہو، ایسی شاندار اور زبردست کہ میرے بعد قیامت تک اس روئے زمین پر کسی کو اس شان و شوکت والی حکمرانی عطا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور خدا نے بڑی بے نظیر حکومت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے جن کی حکومت و سلطنت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ جنات بھی آپ کے تابع فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دیا تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی، چرند و پرند بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھے، اور سلیمان علیہ السلام اپنی تمام چیزوں سے متعلق برابر حساب اور نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک دعا تو یہ تھی۔ دوسری دعا سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی، اے اللہ جو شخص میری اس مسجد کے اندر نماز ادا کرے اس کو 1000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسری دعا فرمائی تھی، اے اللہ جو بندہ میری اس مسجد کے اندر نماز ادا کرے کوئی ایک وقت کی، اے اللہ اس نماز کی ادائیگی کے بعد اس کو ایسے کر دیجیے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی دنیا میں آیا ہو، یعنی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے، ختم کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ان دعاؤں کو نقل کرنے کے بعد کہا، 2 دعائیں تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی قبول فرما لی، خدا نے بے نظیر حکومت دی، اور اس مسجد کے اجر و ثواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد امید کرتا ہوں کہ اس تیسری دعا کو بھی اللہ قبول کر دیں گے، یعنی جو شخص اس مسجد کے اندر ایک نماز ادا کرے گا اللہ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فلسطین اور مسجد اقصی، یہ علاقہ اور وہ مسجد دنیا کی 3 بڑی قوموں کے لیے یکساں طور پر محترم اور انتہائی مہذب ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان۔
تینوں کے لیے اس علاقے کی اور اس زمین کی بڑی اہمیت ہے۔ فلسطین اور مسجد اقصی وہ حصہ ہے جہاں پر مسلمان ہزار سال سے قابض ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی ہجرت اپنے وطن سے فلسطین کی طرف فرمائی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کی جو نسلیں ہیں وہ آج تک بھی فلسطین میں موجود ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 2500 سال پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی فلسطین وہ مقدس ترین مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے، جہاں پر اللہ نے ہمارے نبی کو امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے نبی کو وہاں بلا کر آپ کو امام القبلتین ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ دیکھو، دنیا کے اندر مسلمانوں کے روحانی مراکز دو ہیں۔ ایک مرکز مسجد اقصی تھا جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جو فلسطین میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک دنیا کے تمام مسلمانوں کا قبلہ وہی تھا، اور ہر دور کے مسلمان اپنی نمازوں کے اندر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت فرمائی تھی تو ہمارے پیغمبر بھی ابتدائی مرحلے میں نماز جو ادا کرتے تھے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے۔ کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے وہاں کی 4 سمتیں ہیں، ان سمتوں میں سے ایسی سمت میں نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے جس سمت میں کھڑے ہونے پر بیت اللہ کا بھی استقبال ہوتا تھا اور مسجد اقصی کا بھی استقبال ہوتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ المنورہ منتقل ہوئے تو پھر وہاں پر مکے میں جو سہولت تھی وہ سہولت مدینے میں نہیں رہی۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے تک اپنی تمام تر نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کرتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو میرا اور میری امت کا قبلہ بنا دے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں عصر کی نماز میں تھے یا ظہر کی نماز میں، نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھائی۔ درمیانی نماز میں اللہ کے حکم سے جبرائیل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ موڑ کر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو وہ نماز ہے اس مسجد میں جو ادا کی گئی کہ جس میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی، باقی 2 رکعتوں کی تکمیل بیت اللہ کی طرف کی گئی تھی۔ جس مسجد میں یہ تاریخ ساز واقعہ پیش آیا اس مسجد کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ جن حضرات نے حج و عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی انہوں نے اس مسجد کو وہاں پر دیکھا ہوگا۔ اس مسجد میں 2 مصلے ہیں، ایک مصلی اس طرف اب بیت اللہ کی طرف،
اور نبی نے 2 رکعت جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی تھی، وہاں پر بھی ایک مسلح نشانی علامت کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ تو بیت المقدس وہ اہم ترین مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا، کہ اللہ نے معراج کے مبارک سفر میں اللہ کے نبی کو مکۃ المکرمہ سے نکال کر بیت المقدس پہنچایا، اور بیت المقدس میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اس دنیا میں جتنے پیغمبر رسول تشریف لائے تھے، سب کو حکم دیا کہ سب کے سب مع روح و جسم بیت المقدس کے اندر پہنچے۔ خدا نے اپنی قدرت سے سب انبیاء کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے خبر کو حرام فرما دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا۔ انبیاء اپنی پوری زندگی اور حیات کے ساتھ قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے ان حضرات کو زمین پر آنے کی دعوت دی، اور تمام کے تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے اور اذان کہی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے امامت کا شرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آقا نے امام بن کر نماز پڑھائی، اور آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء نے نبی علیہ السلام کی اقتداء کا شرف حاصل کیا۔ اس شرف کے ذریعے خدا نے اپنے محبوب کو امام الانبیاء کا منصب عطا فرمایا، اور اس نماز کے ذریعے دوسرا کام اللہ نے یہ کیا کہ اپنے محبوب کو امام القبلتین بھی بنایا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے رہنے والے، اور مکہ المکرمہ میں خدا کا ایک گھر موجود ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور خدا کے اس گھر کی تعمیر آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر کی تھی۔ قرآن پاک میں اس تعمیر کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے، اپنی پیدائشی جگہ سے، خدا کے اس گھر سے بڑی محبت تھی، تو اللہ کے نبی وہاں تو نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی تو وہاں کے امام بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے نبی کو جو خصوصی انعام عطا فرمایا کہ بیت اللہ سے پہلے پوری دنیا انسانیت کا جو قبلہ اور مرکز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مرکز پر اپنے نبی کو بلایا، اور وہ تمام انبیاء جو اس قبلے سے تعلق رکھنے والے تھے، خدا نے ان تمام انبیاء کو جمع فرمایا، اور جمع کر کے انبیاء کی تاریخ کے اندر واحد پیغمبر اور نبی ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے دونوں مرکزی مقام پر امامت کا منصب آپ کو عطا فرمایا، اسی وجہ سے آپ کو امام القبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، معراج کے اندر اللہ نے مسجد اقصی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ حقیقت میں دنیا کے اندر ایک تبدیلی کا اس عمل کے ذریعے اظہار تھا، خدا کا اعلان تھا۔ نبی کے وہاں پہنچنے سے پہلے تک اس دنیا کے اندر عزت اور سربلندی کے جو مالک تھے وہ یہودی تھے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ نے کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں، میں نے تمہیں تمام دنیا پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو پوری دنیا پر شرافت اور سربلندی اللہ کی جانب سے یہودیوں کو حاصل تھی، بنی اسرائیل کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا،
اور نبی کی زندگی کے 10 سال بعد یعنی نبوت کے 10 سال بعد اللہ نے معراج کا عظیم الشان واقعہ ظاہر فرمایا، معجزہ، اور اس میں اللہ نے ایک حصہ بیت المقدس کا بھی رکھا۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جس خدا نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بیت المقدس سے بلایا، کیا وہ اللہ چاہتے تو بیت اللہ سے اپنے نبی کو آسمانوں پر نہیں بلا سکتے تھے؟ یہ تو بڑا آسان تھا کہ نبی خود مکے میں تھے، بیت اللہ میں آرام فرما رہے تھے قریب میں، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا کہ یہیں سے بیدار کر کے اپنے نبی کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا ویا فلسطین، ویا بیت المقدس۔ کیوں؟ سوال۔ اور ایک سوال علماء نے یہ بھی قائم کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ انہی تمام انبیاء کو بیت اللہ میں بھی جمع کر سکتے تھے، اور سب سے کہتے کہ بھئی سب بیت اللہ میں پہنچو، وہاں نبی پاک علیہ السلام کی امامت کی اقتدا حاصل کرو، کر سکتے تھے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے اندر ہمارے نبی کو امامت کا شرف عطا فرماتے، تمام انبیاء کو مقتدی بناتے، دنیا کو یہ کہنے کا موقع ہوتا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبان تھے، باقی تمام انبیاء مہمان تھے، اور امامت کا حق میزبان کا زیادہ ہوتا ہے، مہمان کا کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی اچھمبے کی انوکھی بات ہے، یہ بات دنیا کہہ سکتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سفر کو ویا فلسطین اور بیت المقدس اس لیے رکھا کہ مسجد اقصی یہ ہمارے نبی کا مرکز نہیں ہے، ہمارے نبی کا مرکز تو بیت اللہ تھا، کہ وہ اور انبیاء کا مرکز تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا مرکز تھا۔ خدا نے ان انبیاء کے مرکز میں اپنے نبی کو پہنچایا، اور پھر ان تمام انبیاء کو جو اس مرکز کے داعی تھے ان سب کو مقتدیوں کی حیثیت سے اکٹھا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب جو میزبان تھے تمام انبیاء وہاں کے، اللہ نے کہا کہ نہیں، نماز کا آج حق اور شرف تو محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اس قبلے کے اندر قبلہ اول میں نبی علیہ السلام کو نماز کا شرف دیا۔ یہ اتنی بات نہیں تھی، اس واقعے کے ذریعے پوری دنیا پر واضح کیا، آج تک دنیا میں خدا کی طرف سے عزت بنی اسرائیل کو تھی، اب وہ عزت خدا نے ختم کر دی۔ اب اللہ، وہ فقط نماز نہیں تھی، اس نماز کے ذریعے یہ اعلان بھی تھا کہ اب آج کے بعد اس دنیا میں عزت و سربلندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو حاصل رہے گی۔ اب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر آیت نازل فرمائی، کہا کنتم خیر امہ، اب تک بنی اسرائیل بہتر لوگ تھے، خدا نے ان کو منصب سے ہٹا دیا، اب تم کو اللہ نے وہ منصب دیا ہے، اور خدا نے تم کو عزت و سربلندی دی ہے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو بیت المقدس اور فلسطین ایک تاریخی مقام ہے، اور میں نے ایک بات یہ بھی کہی اس سے متعلق، یہاں پر مسلمان ہزار سال سے آباد رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تاریخ اور پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک، پیدائش سے پہلے تک مختلف لوگوں کی حکومت رہی، مختلف بادشاہوں نے یہاں پر حملہ کیا، یلغار کی لڑائیاں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد
عیسائیوں کی حکومت بیت المقدس میں قائم ہوئی فلسطین کے اندر، اور عیسائیوں کی حکومت کا تسلسل چلتا رہا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، 40 برس کی عمر میں خدا نے اپنے محبوب کے سر پر نبوت کا تاج رکھا۔ پھر اللہ کے نبی 23 سال تک اپنی نبوت کے اس کے لیے انسانیت کو سربلند کرنے کی محنتیں کوششیں کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام 63 برس کی عمر میں پردہ فرما گئے۔ نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ ان کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 2.25 سال کا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد خلافت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور پھر انہوں نے اپنے زمانے خلافت کے اندر نبی علیہ السلام نے جو دین کا مشن شروع فرمایا تھا، اللہ کے نبی کے اس دین کو، اس مشن کو دنیا کے بہت بڑے حصے تک پہنچایا۔ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں آدھی دنیا تک اسلام کو پہنچا دیا تھا۔ انہی حضرت عمر کے زمانے میں 15 ہجری، آج کیا ہے ہجری کی تاریخ؟ 1400 کتنے ہیں؟ 45، 1445 اب ہیں، میں 15 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ اس دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صحابی ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر فلسطین کو مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ یہ پہنچے تو وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تمام کے تمام عیسائیوں نے کہا کہ بھئی ہم سے لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو، ہم فلسطین اور بیت المقدس مسجد اقصی تمہارے ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو امیر ہیں وہ خود آئیں اور آ کر ہم سے اس معاملے میں معاملات طے کریں، لکھت پڑھت کریں، دستخط کریں۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کا کیپٹن مدینہ تھا، وہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتے تھے۔ آپ تک عیسائیوں کا پیغام پہنچایا گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود آؤں گا۔ اب حضرت عمر مدینے سے نکل کر فلسطین مسجد اقصی پہنچے۔ تمام کے تمام عیسائی اکٹھا ہوئے، بڑے بڑے پادری، اور انہوں نے وعدے کے مطابق بغیر کسی لڑائی کے فلسطین اور مسجد اقصی اس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جو واقعہ پیش آیا وہ 15 ہجری کا ہے۔ 15 ہجری سے لے کر 11ویں صدی تک 1100 سال تقریباً مسلمانوں نے بیت المقدس پر بلا شرکت غیر حکمرانی کی۔ ان 1100 سالہ عرصے میں دنیا کے اندر جتنے عیسائی تھے انہوں نے بہت مرتبہ کوشش کی بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کی، دوبارہ حاصل کرنے کی، لیکن ان عیسائیوں کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن 11ویں صدی 1100 سال کے اخیر میں عیسائیوں کو کامیابی مل گئی، انہوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو دوبارہ چھین لیا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے۔ جب مسلمانوں نے حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کیا تھا
ایک گملہ تک نہیں توڑا تھا مسلمانوں نے، کسی کے اوپر نہ تلوار اٹھائی تھی نہ کسی کو مارا تھا۔ عیسائیوں نے بہت ساری شرطیں منوائی، انہوں نے کہا کہ ہم عیسائیوں کا قتل و خون نہ کیا جائے، حضرت عمر نے اس پر سگنیچر کر دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد رکھنے کے لیے ان کے جو اسٹیچو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے، حضرت عمر نے اس پر بھی دستخط کرے۔ ایک کو بھی کھروچ لگائے بغیر مسلمانوں نے وہ حکومت لی تھی فلسطین۔ لیکن 1100 سال کے بعد جب عیسائیوں نے کنٹرول حاصل کر لیا، غلبہ پا لیا، اتنا فساد، اتنا خون مچایا فلسطین اور مسجد اقصی کے پاس، مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلسطین کی گلیاں گھٹنوں تک خون کے اندر تربتر ہوتی تھی، اتنا خون مسلمانوں کا بہایا گیا۔ اگر آدمی چلتا تھا گلیوں میں تو گھٹنوں تک خون ہوتا تھا، اتنا خون، اتنی غارت گری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 11ویں صدی کے بعد جو انہوں نے حاصل کیا تھا دوبارہ عیسائیوں نے، تقریباً انہوں نے 90 سال تک حکومت کی، یعنی 12ویں صدی تک۔ 12ویں صدی کے اخیر میں، 1200 سال کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسے جری، بے باک، حمیت سے بھرپور دینی رہنما کو پیدا کیا، اور اس نے فلسطین کی حکومت کو پھر سے مسلمانوں کو حاصل کرنے کے لیے 16 جنگیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری جنگ میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا کی اور انہوں نے اس فلسطین کو پھر سے حاصل کیا۔ اب جب وہ فلسطین مسلمانوں کو ملا تو پھر مسلمانوں نے اس فلسطین پر اپنا کنٹرول تقریباً 18ویں صدی تک برقرار رکھا، یعنی 15 ہجری سے لے کر یوں سمجھیے کہ آپ 14 صدی ہجری تک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تقریباً مسلمانوں ہی کی وہاں پر حکومت رہی، سوائے درمیان میں 90 سال عیسائیوں کے، یعنی 1400 سال میں 1310 سال تک کی تقریباً وہاں پر حکمرانی ہمیشہ مسلمانوں کی رہی۔ مسلمان اس کو بڑی عزت دیتے تھے، بڑا احترام دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ قبلہ اول رہا ہے، ہزاروں انبیاء کا مرکز رہا ہے اور ہزاروں انبیاء کا مدفن رہا ہے، اور ہمارے نبی کی اللہ تعالیٰ نے امامت وہاں رکھی، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اسی امامت کی وجہ سے اعزاز عطا فرمایا، اس وجہ سے اس مقام کی غیر معمولی اہمیت۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو فتح کیا تھا، خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ بنا کر اس میں داخل کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے جو آخری حکمران تھے جناب عبدالحمید صاحب، یہودیوں نے بہت کوشش کی ان کے پاس آ کر، 18ویں صدی ہجری تک مسلمان رہے۔ ان 18ویں صدی ہجری عیسوی تک جو مسلمان تھے، جو یہودی تھے، وہ کہاں تھے؟ جتنے یہودی تھے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ فرانس میں اور یورپ کے مختلف ملکوں میں آباد رہے۔ اس پورے عرصے کے اندر کبھی یہودیوں نے بھول کر یہ نہیں کہا کہ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا آبائی مقام ہے، کبھی یہودیوں نے نہیں کہا۔ اب یہ لوگ یورپ کے اندر مزے سے رہنے لگے۔ 18ویں عیسوی میں جب تمام کے تمام یورپ میں یہودیوں سے متعلق ایک لہر چلی کہ ان کو مار کر بھگا دو یہاں سے،
تو پورے یورپ کے اندر سے یہودیوں کو مار مار کر بھگایا جانے لگا۔ تمام کے تمام یہودی مختلف کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر میں سفر کرتے تھے، دنیا کا کوئی ملک ان پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے آپ لوگ روہنگیائی مسلمانوں کے سلسلے میں سنا اور پڑھا کہ وہاں پر اتنا ظلم ہوا کہ جتنے مسلمان تھے وہ کشتی میں بیٹھ کر نکلے، بنگلہ دیش گئے، وہ ملک گئے، جو ملک ان کو نظر آتا تھا کہتے تھے کہ بھئی خدا کے لیے ہمیں پناہ دے دو، تھوڑی زمین دے دو رہنے کے لیے، لیکن کوئی ان پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں ہوا یہ کہ وہ کشتی اسی سمندر کے اندر ڈوب گئی جس میں سب لوگ ختم ہو گئے۔ یہی حال یہودیوں کا 18ویں عیسوی میں تھا، جب ان یہودیوں کو مار مار کر پوری دنیا سے بھگایا جانے لگا تو وہ کشتیوں میں بیٹھ گئے، دنیا کا کوئی ملک ان پر ترس کھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر مسلمانوں کی جو حکومت تھی خلافت عثمانیہ، اس کے جو بادشاہ تھے عبدالحمید صاحب، ان کے دل میں انسانیت کی بنیاد پر رحم آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان یہودیوں کو کوئی بھی بسانے کے لیے تیار نہیں ہے، چنانچہ ان یہودیوں کو رہنے کے لیے زمین موقع ہم فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ موقع فراہم کرتے ہوئے ملک شام، عراق اور فلسطین کے پاس کچھ علاقے میں ان یہودیوں کو رہنے کا موقع دیا۔ یہ 1800 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اب یہودی وہاں پر رہ کر بسنے لگے 1897 میں، یعنی یوں سمجھیے کہ 1900 عیسوی کے اندر ایک مشہور یہودی نے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک صہیونی عالمی کانفرنس بلائی، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی بڑے بڑے یہودی تھے ان سب کو اس نے اس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ تقریباً 260 یہودی جو بڑے مالدار اور با اثر تھے اپنی اپنی جگہ، اپنی تجارتوں کے اعتبار سے، وہ سب اکٹھا ہوئے۔ اس کانفرنس کے اندر جس یہودی نے سب کو جمع کیا تھا، پہلی مرتبہ اس نے لوگوں سے کہا کہ ہمارا بھی ایک ملک ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک ملک کا نقشہ پیش کیا۔ اب جو یہودی اس کانفرنس میں شریک تھے، کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہاں دنیا میں سب کے ملک ہیں، ہم یہودیوں کا کوئی ملک نہیں، برابر ہونا چاہیے۔ کچھ یہودیوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اکثریت ان یہودیوں کی تھی جو چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ملک ہو۔ اب ان لوگوں نے سروے کیا کہ زمین کے اندر ہمیں اپنا ملک بنانے کے لیے کون سی زمین سب سے زیادہ موزوں ہے، تو تمام کے تمام یہودیوں نے آپسی سروے کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں اپنا ملک بنانے کے لیے سب سے اچھا مقام فلسطین ہے، اور فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ اس وقت قائم تھی۔ تو جو آخری بادشاہ تھے عبدالحمید صاحب کے پاس، وہی یہودی چالاکی سے گیا، جا کر ان سے کہا ہم لوگ اپنا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، فلسطین کا علاقہ آپ ہمیں بیچیں، ہمیں دے دیں۔ اور اس یہودی نے کہا اس زمانے کے اندر اگر آپ فلسطین کی زمین ہمیں دیں گے تو آپ کا جتنا قرضہ ہے یورپ پر، وہ سارا کا سارا قرضہ ہم یہودی ختم کرا دیں گے، بس ہمیں فلسطین کی زمین دیجیے۔ وہ مسلمان تھے، باغیرت تھے، انہوں نے کہا میرے دم میں جب تک دم موجود ہے یہ کسی صورت میں ممکن نہیں کہ تمہیں فلسطین کی زمین کا ایک حصہ تک نہیں دوں گا۔ پھر اس کے بعد ان یہودیوں نے چالاکی سے وہاں جو مسلمان آباد تھے ان سے بہت زیادہ انہیں پیسے دے کر ان زمینوں کو خریدنے لگے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی، فوراً آئے،
اور انہوں نے قانون بنا دیا فلسطین کی کوئی زمین کوئی یہودی خرید نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے پیسے دے کر خریدی تھی بڑی حکمت اور مصلحت کے تحت ان سے وہ زمینیں واپس لے لی گئی۔ اور یہ زمانہ اس وقت کا تھا جب 1900 شروع ہو چکا تھا، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اور اسی زمانے کے اندر عالمی جنگ کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اس عالمی جنگ میں مسلمانوں کی جو حکومت خلافت عثمانیہ کے نام سے تھی وہ بڑی سازشوں کے ساتھ ختم کر دی گئی، اور جب تک مسلمانوں کی وہ سینٹرل حکومت تھی دنیا میں کسی کو اتنی مجال نہیں تھی کہ کسی مسلمان کی طرف جرأت سے نظر اٹھا کر دیکھے۔ 1900 عیسوی کے اندر جب خلافت عثمانیہ کا زوال آ گیا تو پھر اس کے بعد ان یہودیوں نے سازشیں کی اور ان زمینوں پر جو فلسطین کی تھی زبردستی قبضہ کرنا شروع کیا، کچھ سے خریدا کچھ سے قبضہ کیا۔ پھر یہاں پر اس وقت سے لڑائیاں فلسطین کے اندر جو مسلمان عرب موجود ہیں اور جو یہودی قابض ہوئے، یہ وہ ذلیل ترین لوگ ہیں جن پر مسلمانوں نے ترس کھا کر دنیا میں کوئی ان کو رہنے کے لیے جگہ فراہم نہیں کر رہا تھا، مسلمانوں نے ہمدردی کی تو وہ لوگ اس وقت سے ایک ناپاک منصوبے کے تحت ایک ریاست بنانے کے ارادے سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، وہاں کے عربوں کو ستا رہے ہیں۔ وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ 1947 کے اندر جب یہ معاملہ بڑھا، UN جو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے UNO، اس میں دنیا کے تمام ملک جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لڑائیاں کب تک ہوں گی؟ اب UNO نے ایک قرارداد پاس کی تھی 1947 میں۔ وہ قرارداد یہ تھی کہ فلسطین کی جو زمین ہے اس کو آدھا آدھا تقسیم کریں گے، آدھے حصے پر یہودی اپنی ایک سلطنت بنا لیں، ملک بنا لیں، باقی آدھی زمین پر آزاد فلسطینی حکومت ہوگی مسلمانوں کی، ایک ملک ہوگا، وہ ایک ملک ہوگا۔ لیکن پوری دنیا کی اس قرارداد کے باوجود یہودی آج تک بے غیرتی کی حد اور انتہا کر رہا ہے۔ ایک تو اس نے اپنی ریاست بنا لی اور باقی جو فلسطینی مسلمانوں کی جو زمین تھی اس زمین پر قبضہ کر رہا ہے، ان کو ریاست بنانے نہیں دے رہا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر اور جو آدھی زمین فلسطین میں بچی ہوئی ہے اس پر بھی کسی نہ کسی طرح ناجائز طور پر قبضہ کرے۔ بس یہی سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک 1947 کے بعد سے لے کر اس وقت 2023 تک چل رہا ہے۔ یہ اس پورے معاملے کی حقیقت ہے، کیونکہ اب جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اس معاملے میں کہ بھئی یہ بیت المقدس کیا ہے، یہ فلسطین کیا ہے، کیوں لڑتے، کیوں اس کے لیے دعائیں کی جاتی، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نسلوں کے سامنے ایک مختصر سی حل کی تاریخ آ جائے، اور آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات اس تاریخ کو اپنے بچوں کو سنائیں۔ ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ فلسطین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے، اس سے ہماری وابستگی کیسی ہے، اور ہر مسلمان کو اپنا وہ قبلہ حاصل کرنے کی ہمیشہ جستجو کرنا چاہیے۔ اب ہم تو اتنی دور بیٹھے ہیں، اس کے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم عملی طور پر ان مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے اس وقت ہم جو کر سکتے ہیں وہ دو کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے ان مظلومین کے لیے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ جی اپنے کرم سے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، اور جو ظالم ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے، انہیں اپنے منصوبوں میں ناکام بنا دیجئے۔ یہ ایک دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں، اسرائیل جو اس وقت بہت زیادہ اڑ رہا ہے اپنی اکنامی کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، تو
इजराइली जो प्रोडक्ट हैं, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान अमलन इन तमाम चीजों का बैकाट करे। उसके बिलमुकाबिल जो और चीज मार्केट में है, किसी मुल्क की हो, किसी की भी हो, हम वो इस्तेमाल करें। बिलखुसूस जितने मशरूबात हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, ये जितनी भी मशरूबात हैं, ये सब के सब इजराइली कंपनी के हैं। अब तमाम के तमाम नौजवान इस वक्त, बच्चे हो कि बच्चियां, इन मशरूबात की बड़ी शौकीन हैं और हर खाने के साथ उनको ये मशरूब चाहिए। आपके इन्हीं पैसों से वो आपके मुसलमान दीगर भाइयों का खून बहा रहा है। बहुत सारी माओ बहनों की इस्मतें और इज्जतें तार तार की जा रही हैं। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इतनी बर्बरियत और दरिंदगियत का मुजाहरा हमारी वजह से हो रहा है। इसलिए उसको खोखला करने की अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती है वो कोशिश करे माली एतबार से। दूसरी तरफ अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम करे। अल्लाह ताला अपने करम से इन दो चीजों के एहतमाम के साथ हमें उन मजलूमीन का सहारा बनने, उनकी मदद की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।